اللہ تعالیٰ قاری محسن صاحب ان کی بھی کیا طبیعت کا ناشتہ کر رہی ہے. مستقل طور پر مولانا دن میں 4 مرتبہ بیان لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں, فجر کے بعد, عصر کے بعد, پھر عورتوں کے اندر, پھر عشاء کے بعد. اتنے بیانات چلنے کی وجہ سے حضرت والا کی طبیعت بھی ناشتہ کر رہی ہے. آپ خواتین دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کو صحت عافیت عطا فرمائیں اور عافیت کے ساتھ ان کو گھر تک پہنچائیں, اور جتنے ہمارے پروگرام باقی ہے اس کو عافیت کے ساتھ اس کو اختتام فرمائیں, اور سب لوگ دعا کریں. یہ ہماری جو کوشش کر رہی ہے باہر باہر سے بڑے بڑے علماء کرام کو بلا رہے ہیں, عورتوں کے اندر, مردوں کے اندر, نوجوانوں کے اندر یہ پروگرام رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر کہ یہ دین کا ماحول ہو جائے, یہاں کے بچے بچیاں تمام لوگ دین کے داعی بن جائیں, یہاں سے بے حیائی ختم ہو جائے, لوگ دیندار بنیں. یہ تمام فکروں کے ساتھ ہمارے پروگرام کرنا ہوتا ہے. آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقاصد کو قبول فرمائیں اور اس محلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دینداری قائم فرمائیں, بے دین کو ختم فرمائیں. اب بلا کسی طاقت کے میں حضرت والا قاری محسن صاحب فلاحی دعوت برکاتہ کو گزارش کرتا ہوں جو اپنی ٹیم کی حالات سے جائیں. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. دینی مائیں اور بہنیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بڑا مقام اور درجہ عطا فرمایا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. ان میں مرتبے کے اعتبار سے پہلا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر بابل میں پیدا ہوئے اور یہ بہت مشہور شہر تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کی دعوت دینے کا وہاں حکم دیا. عراق کے لوگ آپ کے مخالف ہوئے. وہاں کا بادشاہ خود کافر تھا, لوگوں کے پاس کفر و شرک کرواتا تھا. ان کے ابا جان تھے آزر, یہ اور ان کی امی دونوں پکے کافر تھے. آزر بت بنانے میں بہت ماہر تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو عراق پورا کا پورا مخالف تو ہوا ہی ہوا, ساتھ ساتھ میں باپ بھی ماں بھی سب مخالف ہو گئے. عام طور پر یہی ہوتا ہے, جب کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, تو اس کے لوگ مخالف بن جاتے ہیں. لیکن داعی کو, دعوت دینے والے کو تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے, مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ دین کی دعوت جاری رکھنی چاہیے. دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستانا شروع کیا اور آپ کو ختم کر دینے کا پلان بنایا. بڑی خطرناک آگ جلائی گئی. اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. قرآن مجید میں ہے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ, تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, آرام والی ہو جا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا
تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور یہ واقعہ میری مائیں اور بہنیں کافی تفصیلی ہے، جو کسی اور وقت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اگر اس موقع پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آگ سے بچ گئے، لیکن آپ نے عراق میں دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا، تکلیفوں کو برداشت کیا، کوئی ایمان نہیں لایا، بلکہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، بلکہ صرف 2 ہی آدمی ایمان لائے، ایک مرد اور ایک عورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ مرد تو وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے تھے، جو بعد میں چل کر نبی بنے، حضرت لوط علیہ السلام۔ اور جہاں تک مسئلہ عورت کا ہے تو وہ ایک عورت ایمان لائی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی، جن کا نام حضرت سارہ ہے۔ یہ آپ کی رشتہ دار تھی، ایک قول کے مطابق چچا کی یا ماموں کی لڑکی تھی، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ یہ عورت بہت وفادار عورت ثابت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان بھی لائی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، اس وقت یہ سارہ نام کی بیوی بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئی اور ہجرت کر کے گئی۔ بہت ہی خوبصورت عورت تھی، اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی زیادہ فرما بردار تھی، ایمان بھی لائی اور ہجرت بھی کی۔ اللہ تعالی ہماری دینی بہنوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ دین کے کام میں وہ اپنے شوہر کی مدد کرنے والی بنے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس عورت نے ایسا نہیں کیا کہ میں تو یہیں رہوں گی، میرے ماں باپ یہاں رہتے ہیں، بلکہ وہ خود ہجرت کر کے ساتھ میں چلی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برابر مدد کرتی تھی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میری مائیں اور بہنیں کہ ہم کو چاہیے کہ دین کے کاموں میں اپنے شوہر کی خوب مدد کریں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کام میں دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ قرآن کریم میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ حضرت سارہ وہ نیک خاتون ہے جس نے پورے گندے ماحول میں اپنے شوہر کی مدد کی، خود بھی ایمان لائی، ایمان پر مضبوط رہی اور ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتی رہی۔ انسان کو جب گھر والوں کی طرف سے دینی کام میں سپورٹ ملتا ہے، دینی کام میں مدد ملتی ہے، تو آسانی ہو جاتی ہے، راحت ہو جاتی ہے، اس کے لیے دینی کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب گھر میں بیوی بچے دینی مزاج کے ہوں گے تو آدمی گھر کے باہر بھی پورے اطمینان سے دین کا کام کر سکتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول درست نہیں ہوتا تو پھر باہر دینی کام میں الجھنیں ہوتی رہتی ہے، دوسرے لوگوں پر بھی ہماری دعوت کا اثر کم ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہم کو حکم دیا گیا کہ ہمارے گھر والوں کو دیندار بنانے کی خاص فکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری اور ضروری بھی ہے، ورنہ آدمی گھر کے باہر دینی کاموں میں مشغول رہے اور گھر والے بے دین ہوں، نمازی نہ ہوں، حرام کام کرتے ہوں تو یہ تو ہرگز مناسب نہیں۔ انسان کو اپنے گھر والوں کی بھی دینی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت سارہ سے بڑی محبت تھی، اور محبت ہونا ظاہری بات بھی تھی۔ جس بیوی نے اکیلے پورے عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، ساتھ دیا، تو ایسی بیوی سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ ضرور محبت ہوگی۔ اللہ کے نبی کے پورے عراق والے دشمن ہو گئے تھے، ارے سگے ماں باپ دشمن ہو گئے تھے، خاندان والے دشمن ہو گئے تھے، بادشاہ دشمن ہو گیا تھا۔ ایسے خطرناک ماحول میں بھی بیوی نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ بیوی سے محبت تو ہونا ہی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت سارہ نے مدد کی اور ایمان بھی لائی، اور ایمان کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی سے محبت زیادہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ آپ کی رشتہ دار بھی تھی اور شادی بھی ہوئی تھی، تو محبت اور زیادہ ہو گئی۔ آج کل میری مائیں اور بہنیں، بعض ڈاکٹر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں شادی کرنے سے بڑی بڑی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروایا تھا۔ ڈاکٹر حضرات کی ایک بیماری یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرض پکڑا نہیں جاتا یا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ایسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے رشتہ داروں میں شادی کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، بلکہ ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں لڑکی گھر میں ہو تو شادی کے لیے محلے میں مت جاؤ، محلے میں ہو تو گاؤں میں مت جاؤ، گاؤں میں ہو تو دوسرے گاؤں میں مت جاؤ۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین اور بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ کہتے ہیں نا اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی عورت تھی تو وہ حضرت حوا تھی، اور وہ تو ہونا ہی تھا، اس لیے کہ وہ تو دنیا کی تمام ہی عورتوں کی ماں تھی، تو پھر وہ تو خوبصورت تھی ہی تھی، اس لیے کہ ان کی پیدائش جنت میں یا آسمانوں میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت آدم کی پسلی سے انہیں تیار کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے نمبر کی جو خوبصورت بیوی تھی وہ حضرت سارہ تھی۔ اتنی ساری فضیلتیں جمع ہو گئی۔ ایک تو حضرت سارہ نے فتنے کے ماحول میں اپنے شوہر کی مدد کی، ایمان لائی، رشتہ دار بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو ہجرت کا موقع آیا تو اس عورت نے ایک بات بھی ادھر ادھر نہیں کی، بلکہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ سب چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی۔ اب اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم عراق کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، چلیے مسلمان نہیں ہوتے عراق چھوڑ کر چلے جاؤ، یہاں سے ہجرت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یاد رکھیے میری مائیں اور بہنیں، کفار اور مشرکین کی جو پریشانیاں ہیں یا ان کی دشمنی ہے یہ تو انبیاء علیہ السلام سے ہمیشہ ہی ہوتی چلی آئی ہے، اور اللہ کی یہ عادت رہی ہے کہ جب کوئی قوم نہیں مانتی، معجزات دکھانے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتی، تو پھر دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو ختم کیا گیا، یا پھر اس قوم کے نبی کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے علاقہ شام میں تشریف لائے، اور اخیر میں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، پھر مدینہ تشریف لا کر مکہ فتح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے قتل کے پلان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا آسمان پر بلا لینا بھی در حقیقت ایک قسم کی ہجرت ہے۔ یاد رکھیے ہجرت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ جس وطن میں پیدا ہوئے، جس وطن میں جوان ہوئے، اس وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اور وہ بھی اس زمانے میں جس زمانے میں آج تو ہزاروں میل ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا بھی آسان ہے، جب چاہے ہوائی جہاز وغیرہ سے سفر کر کے ملاقات کرنا آسان ہے، وہ زمانہ تو بڑا مشکل ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم ملا تو حضرت سارہ ایسی وفادار عورت تھی کہ انہوں نے فوراً ہجرت کی نیت کر لی اور آپ کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلے تو ساتھ میں ان کی بیوی سارہ نکلی، اور ساتھ میں ان کے بھانجے یا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ 3 آدمیوں کی جماعت تھی۔ بعض تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام حضرت سارہ کے حقیقی بھائی تھے، واللہ عالم کون تھے۔ یہ 3 آدمی نکلے اور پہنچے مصر، ایجپٹ، انگلش میں مصر کو آج کل ایجپٹ کہا جاتا ہے، مصر پہنچے۔ دونوں میاں بیوی اور ساتھ میں بھتیجے حضرت لوط ہیں۔ ہجرت کرتے کرتے راستے میں مصر آیا۔ اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب تو فرعون ہی ہوا کرتا تھا، اس بادشاہ کا نام سنان ابن علوان تھا۔ وہ مصر کا بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ کمبخت کی عادت یہ تھی کہ جو نئی عورت ملک مصر میں آتی اس کے ساتھ زبردستی برا کام کرتا تھا۔ پورے ملک میں ہر طرف راستے میں اس کے جاسوس بیٹھے رہتے تھے۔ جب سفر کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جماعت وہاں پہنچی تو جاسوسوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ ایک بہت خوبصورت عورت اور اس کے ساتھ 2 مرد آج ہمارے ملک میں آئے ہیں، تو اس ظالم بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اگر میاں بیوی سفر میں ساتھ ہو تو شوہر کو الگ کر دیتا تھا اور بیوی کو اپنے محل میں بلا کر غلط کام کیا کرتا تھا۔ اگر بھائی بہن ہوں، باپ بیٹی ہوں تو تھوڑی بہت رعایت کر لیتا تھا۔
جب اس کو اس کے جاسوسوں نے بتلایا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا اور پوچھا تم کون ہو, تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سچی بات بتائی. ظاہر میں ایسا لگتا تھا کہ کچھ جھوٹی بات ہے, ایسی مجبوری کے موقع پر ایسی بات کر سکتے ہیں جو حقیقت میں سچی ہو اور اوپر سے کچھ دوسری معلوم ہوتی ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ میری بہن ہے, حالانکہ بیوی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے محل سے آ کر حضرت سارہ سے فرمایا کہ دیکھ بادشاہ پوچھے گا تم دونوں کون ہو. تو میں نے ان کو بتلایا ہے کہ میرے ساتھ میری بہن ہے, اور میں نے بہن اس اعتبار سے کہا ہے کہ اس پورے ملک مصر میں ایمان کے رشتے کے اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں. تو یہ تو ایمانی رشتہ ہوا, قرآن کریم میں ہے انما المؤمنون اخوہ, جتنے بھی مومن دنیا میں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, آپس میں بھائی بہن. حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. اس کلمے کی نسبت پر ہم دونوں بھائی بہن ہیں, اور ویسے ہم دونوں میاں بیوی ہیں. اگر بادشاہ تجھ سے پوچھے تو تو بھی یہ کہہ دینا کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں, اور نیت یہ رکھنا کہ ایمانی بھائی بہن والا رشتہ ہے. بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس بھیج دیا, اور پھر اس ظالم نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ سارہ کو پکڑ کر میرے دربار میں لے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے, بدمعاش ہے, بڑا کمبخت ہے, عورتوں کے ساتھ برا کام کرتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں یہ میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. چنانچہ جب حضرت سارہ کو پولیس والے پکڑ کر سواری پر بٹھا کر لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے وضو کیا, نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہو گئے. حضرت سارہ واپس آئی, اللہ کی طرف دل لگا کر دعائیں میں مشغول رہے, اور اللہ کے سامنے دعا میں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تو میری بیوی کو اس ظالم کی برائی سے بچا رکھنا, اور یہ بادشاہ جو میری بیوی کے ساتھ زنا کا برے کام کا ارادہ رکھتا ہے, اے اللہ میری بیوی کی اس سے حفاظت فرما. میری دینی بہنوں, مائیں اور بہنیں, ایسے موقع پر شوہر کے دل میں عجیب عجیب شک ہوتا ہے, شبہات پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بڑا عجیب بنایا تھا. انہوں نے تو ویسے ہی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں بھی سوال کر لیا تھا اللہ تعالیٰ سے. یہی تو کہا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, اے میرے رب مجھے ذرا دکھاؤ نا آپ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. حالانکہ ایمان تو تھا لیکن دل کے اطمینان کے لیے وہ جاننا چاہ رہے تھے. ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے سپاہی جو ہے بیوی کو پکڑ کر لے جائے, اور پتہ نہیں بادشاہ کیا کیا کرے. اللہ کے نبی کے دل میں شک آ جائے, اور میری دینی بہنوں اگر کسی نبی کے دل میں اپنے کسی امتی کے بارے میں شک ہو جائے گا تو وہ امتی کے لیے بڑی بربادی ہوگی. اس طرح شوہر کو بھی اپنے دل میں بیوی کے متعلق کوئی شک نہیں لانا چاہیے. آج کل یہی ہوتا ہے کہ بیوی کو شوہر پر شک ہوتا ہے اور شوہر کو بیوی پر شک ہوتا ہے. میری مائیں اور بہنیں جب ایک دوسرے پر شک کرے گی تو محبتیں کم ہو جاتی ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ یقیناً میاں بیوی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہے, سارہ امتی بھی ہے. نبی کے دل میں شک آ جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, اور مدد یہ فرمائی کہ بادشاہ کے محل کی جتنی دیواریں تھیں سب کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کانچ جیسا بنا دیا, آئینہ بنا دیا. حالانکہ وہ بڑی بڑی پتھروں کی دیواریں تھیں, لیکن اللہ کی عجیب قدرت, کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اس محل کے باہر بیٹھ کر سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے میری بیوی کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس محل کے باہر بیٹھ کر سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ میری بیوی کو محل میں لے گئے
बादशाह के दरबार में ले गए, बादशाह का जो सोने का कमरा था वहाँ ले गए। सब मनाजिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाहर बैठे बैठे दिखा दिए और उनके दिल में इत्मीनान हो गया कि मेरी बीवी पाक है, कोई गलत काम नहीं हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये गैबी मदद फरमाई। चुनांचे वो जालिम बादशाह हजरत सारा के हुस्न को देखकर दीवाना हो गया। उसने पुलिस से कहा कि उसको मेरे सोने के कमरे में पहुंचा दो। पुलिस वालों ने पहुंचा दिया। वो बादशाह उस कमरे में ले गया और हजरत सारा के साथ गलत काम करने का इरादा किया। हजरत सारा की तरफ आगे बढ़ने लगा। मजबूरी के मौके पर हजरत सारा ने उठकर जल्दी जल्दी वुजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज भी किताबों में मौजूद है। उस औरत ने दुआ में अल्लाह से कहा कि ए मेरे अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाई हूँ और आपके नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई हूँ। ए मेरे अल्लाह, आप जानते हैं आज तक मैंने अपने शौहर के अलावा किसी के सामने अपनी शर्मगाह नहीं खोली है। मैंने हमेशा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है। ए मेरे अल्लाह, आज इस मजबूरी के मौके पर इस जालिम से मेरी हिफाजत फरमा। मेरी माएँ और बहनें, ऐसी मजबूरी से अल्लाह मेरी और आप सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन कभी भी मजबूरी का मौका हो तो हमारे लिए एक रास्ता है और वो रास्ता यही है कि अल्लाह के दरबार में हम दुआ करें। जब दुआ करते हैं तो अल्लाह सुनता है। मजबूर की दुआ बहुत जल्दी सुनता है अल्लाह ताला। उसकी तकलीफ को दूर करने वाला भी अल्लाह ही है। हजरत सारा ने दुआ मांगी। दुआ की बरकत ये हुई कि बादशाह का पूरा बदन जकड़ गया। ऐसा हो गया कि जैसे उसको लकवा हो गया हो। और हजरत सारा की तरफ हाथ लंबा किया तो वो हाथ बेकार हो गया। पूरे महल में जलजला आ गया। अल्लाह की कुदरत से जमीन फटी और वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसने लगा। घुटने तक तो जमीन में धंस गया। उसने देखा कि ये तो मुझ पर अजाब आ गया, मेरा पूरा बदन जकड़ गया, जमीन में धंस रहा हूँ। हजरत सारा ने अल्लाह से माफी मांगी और हजरत सारा से माफी मांगी और माफी मांगते हुए कहने लगा, पक्का वादा करता हूँ अब ऐसा काम नहीं करूंगा। ए सारा, मुझे माफ कर दो। हजरत सारा भी एक नबी की बीवी थी। जिस तरह एक नबी के दिल में अल्लाह के मखलूक के साथ मेहरबानी मोहब्बत होती है, हजरत सारा का दिल भी नरम था। फौरन अल्लाह के यहाँ दुआ मांगना शुरू की कि अल्लाह, अगर ये जालिम मर गया और पूरा धंसकर जमीन में चला जाएगा तो पूरे मिस्र में लोग मुझे बदनाम करेंगे कि सारा ने बादशाह को कत्ल कर डाला। इसलिए अल्लाह तो मुझे इस बदनामी से बचा ले, मेरी हिफाजत फरमा दे। हजरत सारा ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और जालिम बादशाह का बदन फिर से अच्छा हो गया। लेकिन आज तक जो उसने जिंदगी में बहुत मर्तबा जिना का काम किया था, उसका दिल गुनाह करते करते काला पड़ गया था। जब वो अच्छा हो गया तो अल्लाह का अजाब देख लिया, फिर भी उसने इबरत हासिल नहीं की और दूसरी मर्तबा हजरत सारा की तरफ गुनाह करने की नीयत से आगे बढ़ा। फिर वही वाकया पेश आया, फिर वो धंसने लगा, फिर उसने दुआ मांगी, फिर उसने माफी मांगी हजरत सारा से। हजरत सारा ने अल्लाह से दुआ मांगी, फिर अल्लाह ताला ने उसे अच्छा कर दिया। तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही किया उसने। तीसरी मर्तबा भी जब उसने कसम खाकर यह वादा कर लिया कि ये आखिरी मर्तबा मुझको मोहलत दे दो, आखिरी मर्तबा मुझे माफ कर दो, तो हजरत सारा ने अल्लाह से दुआ मांगी, वो अच्छा हो गया और जमीन पर आ गया। बाद तफसीर की किताबों में लिखा है कि जब भी इस जालिम ने बुरे काम का इरादा किया, हर मर्तबा महल में जलजला आ गया था। और वो जालिम एक महल छोड़कर दूसरे महल में भागा तो वहां भी जलजला आ गया। ये अल्लाह ताला का अजाब था। आपको एक अजीब बात बतलाऊं, इस वाक़े से जालिम बादशाह के दिल में ये बात बैठ गई कि यह औरत कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि कोई बड़ी नेक औरत है और कोई गैबी मदद उसके साथ लगी हुई है। तो उस जालिम ने ये किया कि हजरत सारा को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद यूं कहा कि इस औरत को इसके मर्द के पास, उसके भाई के पास भेज दो। और जब भेजा तो उसने ऐसे ही नहीं भेजा, बल्कि बड़े बड़े इनामात दिए। एक तो सोना, चांदी, हीरे जवाहिरात दिए, बहुत सारे जानवर दिए। आजकल के ज़माने के एतबार से ऐसा ही समझो, बहुत सारी गाड़ियाँ दी। इसी तरीके से बहुत सारे गुलाम दिए, ये गुलाम ले जाओ तुम्हारी खिदमत करेंगे। और चौथा इनाम बड़ा अजीब दिया। बादशाह की एक नौजवान लड़की थी,
وہ لڑکی حضرت سارہ کو دے دی کہ سارہ تم میری بیٹی بھی لے جاؤ، یہ بیٹی پوری زندگی تمہاری خدمت کرے گی۔ میری دینی مائیں اور بہنیں جانتے ہو یہ بیٹی کون ہے؟ یہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی تھی، اس بیٹی کا نام ہاجر تھا۔ حضرت سارہ نے اس بادشاہ کی جوان لڑکی کو لے آئی، اور حضرت سارہ جب واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے سارہ سے سوال کیا تھا۔ حضرت سارہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اے میرے شوہر، اللہ نے میری عزت کی حفاظت فرمائی اور وہ ظالم بادشاہ میرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکا۔ حضرت سارہ نے فرمایا دیکھو مجھے کیسے کیسے انعام ملے، نماز اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک رکھا، انعام میں یہ مال ملا، بادشاہ نے اپنی بیٹی بھی مجھے دے دی، یہ میری خدمت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے ابراہیم علیہ السلام ملک شام جانے کے لیے روانہ ہوئے، جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے۔ بہرحال ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ ملک شام جانے کے بعد کیا ہوا، سارہ کا دوسرا قصہ بھی ہے، میں یہاں تفصیل سے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ بہرحال اس پوری بات کا خلاصہ یہ کہ جب انسان کوشش کرے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں تو بچ جاتا ہے، اللہ کے سامنے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہے، اگر شوہر کی بیوی مدد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی مددیں بھیجتا ہے۔ دیکھ لیجئے میری مائیں اور بہنیں کہ سارہ ایک ایسی بیوی تھی جس نے اپنے شوہر کی دینی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ جو بھی کام تھا اس کے اندر آگے بڑھ کر ساتھ دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کا ہر دینی کام میں پورا ساتھ دیں، خود بھی